اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. تمام ناظرین و سامعین اکرام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو چل رہا ہے، آج اس کا 52واں درس ہے، 52. اور الحمدللہ ہم نے جو شروع کیا تھا سورہ حمد سے لے کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 تک کل ہم نے تلاوت کیا تھا. تمام ناظرین و سامعین اگر ان سلسلہ دروس کو ایک ساتھ چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر میرا فون نمبر جو فیس بک میں لکھا ہوا ہے اس کو ڈالیں گے تو سلسلہ وار تمام دروس آپ کو مل سکتے ہیں. انشاءاللہ استفادہ کریں. آج ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 220. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک، کون سی آیت تھی؟ آیت نمبر 220. کل یہ آیت ہم نے پڑھی تھی. یسألونک ماذا ينفقون، اے رسول آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ انفاق میں کیا دیں، کیا انفاق کریں. رسول نے کیا جواب دیا؟ کیا خرچ کریں؟ تو رسول نے جواب دیا کہ قل العفو، جو مال اضافی ہے زیادہ تمہارے پاس ہے وہ دے دو انفاق میں، نہ کہ جو تمہاری ضرورت کی چیز ہے وہ دے دو. اور آج آیت جو ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعلکم تتفکرون، تاکہ غور و فکر کریں دنیا اور آخرت کے بارے میں. دنیا کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا ہے اور آخرت کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کبھی آیت آئی يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، اور ہر طرح سے سوالات نبی سے ہوا. کبھی آسمان کے بارے میں سوال ہوا، کبھی زمین کے بارے میں سوال ہوا، کبھی چاند کے بارے میں سوال ہوا. آج جو ہے کیا ہے؟ یسألونک عن الیتامی، اے میرے رسول یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ یتیموں کے امور کو کیسے انجام دیا جائے، کیا کیا جائے. قل اصلاح لہم خیر، یتیموں کے لیے اصلاح کرنا، ان کے امور کی اصلاح کرنا، جو بگڑے ہوئے ہیں، جو ان کو پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنا، جو بگڑے کام ہیں ان کو صحیح کرنا، جو پریشانیاں ہیں ان کو اصلاح کرنا. اصلاح لہم خیر، ان کے لیے اصلاح کرنا ہی بہترین کام ہے. یہ کیوں سوال ہو رہا ہے؟ یتیموں کے بارے میں کیوں سوال ہو رہا ہے؟ یسألونک عن الیتامی، یتیم کی پرورش کیسے کریں، یتیم کی دیکھ بھال کیسے کریں، یہ سوال ہو رہا ہے. یہ سوال کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کے پہلے ایک آیت پڑھی ہم نے چند دن پہلے کہ اس آیت کے ذیل میں یہ ذکر ہوا تھا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اس طرح ہے جیسے آگ کھا رہا ہو، آگ کھا رہا ہو. لہذا لوگوں نے زیادہ احتیاط کرنا شروع کیا یتیم کے بارے میں. زیادہ احتیاط کا مطلب یعنی یتیم کا بالکل حساب کتاب خرچ برچ سب الگ بالکل کر دیا، جو کہ معاشرے کے لحاظ سے ایک پریشانی تھی. لہذا اس آیت میں تذکرہ ہوا یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل اصلاح لہم خیر، اصلاح کرنا بہتر ہے. البتہ جان بوجھ کے یتیم کا جو مال کھا رہا ہے وہ اسی طرح ہے کہ جیسے آگ کھا رہا ہو. لیکن اب جیسے گھر میں ہے، رہ رہے ہیں ساتھ میں، 19-20 ہوتا ہے تو یہ اس کے زمرے میں نہیں ہوتا. لہذا قرآن مجید نے یہاں پر سہولت دی ہے، اللہ نے سہولت دی ہے، آسانی یتیم کی پرورش میں. لہذا وہ سختی کی جو ذکر ہوا تھا جس سے لوگ پریشان ہو گئے تھے مسلمان اور یتیموں کو الگ رکھنے لگے تھے اپنے سے،
وہ صحیح نہیں تھا، ایک معاشرتی دباؤ اور خرابی پیدا ہو رہی تھی۔ لہذا یتیموں کے بارے میں کیا کرنا؟ ان کے امور کی اصلاح کرنا۔ آگے آیت اور تاکید کر رہی ہے کہ تم الگ نہیں کر دو ان کو، اپنے بچوں کی طرح ساتھ میں رکھنا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، ان سے مل جل کے رہو، وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، تمہارے بھائی بہن کی طرح ہیں، کوئی الگ نہیں ہے۔ اصلاح کرو، کوشش کرو ان کا کوئی حق ضائع نہ ہو، ساتھ میں مل جل کے رہو، نہ کہ ان کا سب کھانا پینا الگ کر دو، برتن الگ کر دو، حساب کتاب بالکل الگ، ایسا صحیح نہیں ہے۔ لوگ زیادہ احتیاط کرنے لگے تھے، لہذا قرآن نے آ کے تصریح کیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ مل جل کے ساتھ میں رہو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے مفسد کو مصلح سے، یعنی جو فساد کرنے والا ہے، جو اصلاح کرنے والا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا یہ جو افراد کرنے لگے تھے یتیم کے سلسلے میں، یہ اس آیت کے لفظ کے مطابق وہ مفسد ہو قرار دیے گئے، مصلح نہیں قرار دیے گئے۔ افراط و تفرید صحیح نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو زحمت میں ڈال دیتا، لیکن اللہ زحمت میں نہیں ڈالنا چاہ رہا۔ اللہ، یہ دین آیا، قانون آیا، اسلام آئی، شریعت آئی، انسانوں کو زحمت میں ڈالنے کے لیے نہیں آئی ہے، انسانوں کو اچھی اور خوشحال زندگی گزارنے کا طریقہ و سلیقہ بتاتا ہے۔ یہ جو قانون کی کتاب اللہ کی قرآن مجید ہمارے لیے آئی، اور جس کے معلم قرآن نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد ائمہ کا سلسلہ ہے 12 اماموں کا، یہ سب کیا ہے ہمارے لیے؟ یہ قانون کو چلانے والے ہیں۔ دیکھیے، قانون ہوتا ہے قانون کو چلانے والا، جیسے حکومتوں کے قانون ہوتے ہیں اور وہ قانون کو چلانے والا۔ کیسے حکومت چلتی ہے؟ قوت مجریہ ہوتی ہے، ایک قوہ مقننہ ہوتی ہے، اور ایک قوہ عدالت فیصلہ کرنے والا، قوہ قضائیہ، قوہ مقننہ، قوہ مجریہ، 3 طاقتیں مل کے چلاتی ہیں کسی ملک کو۔ تو قانون جو گورنمنٹ کا ہے اس کو چلائے گا کون؟ جو گورنمنٹ ہوگی، سرکار آئے گی۔ قرآن مجید جو قانون کی کتاب ہے، اس کو لاگو کرنا، اس کو چلانا، اس کا اجرا کرنا کس کا کام ہے؟ جو قانون کو لاگو کرنے کے لیے معصوم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، رسول اللہ، اس کے بعد 12 امام۔ پھر کیا کہہ رہی آیت یہاں پر؟ واللہ یعلم المفسدین من المصلح، اللہ جانتا ہے کون مصلح ہے اور کون مفسد ہے، کون اصلاح کرنے والا ہے اور کون فساد کرنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ چاہتا تو سختی میں ڈال دیتا، لیکن اللہ سختی میں نہیں ڈالنا چاہ رہا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ جو ہے بہت حکمت والا ہے اور عزیز ہے، یعنی صاحب قدرت ہے، فل پاور ہے۔ لہذا اس آیت میں اشارہ دیا گیا ہے اس بارے میں کہ دنیا اور آخرت کو سطحی نہ سمجھو۔ کیا آیت تھی؟ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، دنیا کو غور و فکر کرو، اس کے بارے میں سطحی نہیں سوچو، اس دنیا کو غور و فکر کرنا، ہستی کے بارے میں، وجود کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، یہ انرجی جو ہے اس کے بارے میں انسان کو چاہیے غور و فکر کرے۔ اور اس آیت میں لفظ اصلاح جو ہے، اصلاحن، عربی قانون جو ہے، عربی ادب کے قانون کے لحاظ سے لفظ اصلاح نکرہ استعمال ہوا ہے، یعنی کوئی خاص اصلاح نہیں، ہر طرح کی اصلاح، ہر طرح کی اصلاح مومن کے لیے کی جانی چاہیے، چاہے تربیت ہو، تعلیم ہو، اس کی ہر طرح کی، ہر لحاظ سے اس کی تربیت ہونی چاہیے۔ البتہ نہ تو اس میں افراط ہونا چاہیے، نہ ہی تفریط۔ جیسے تفریط وہ تھا کہ اگر یتیم کا مال کھایا تو ایسے ہے کہ جیسے آگ کھا رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو الگ کر دے، بلکہ ساتھ میں رکھے، ملا کے رکھے، البتہ کوشش کرے کہ جان بوجھ کر اس کا کوئی حق نہ کھائے۔ تو آیت یہاں پر یہ تمام ہو جاتی ہے، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اب آیت نمبر 221،
ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، یعنی جب تک ایمان نہیں لائے ہیں ایک مسلمان کو نہیں چاہیے کہ مشرک سے، کافر سے شادی کرے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکات سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، مومنہ اگر ہے اور کنیز ہی کیوں نہ ہو وہ مشرکہ آزاد سے بہتر ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ مشرک اگر ہے تو اس سے، اس عورت سے شادی نہ کرو، بلکہ اگر کنیز ہے تو اور مومنہ ہے تو اس مشرک سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ اس کا حسن و جمال، اس کا مال و دولت، اس کے اندر کچھ صفات ہوں جو تمہیں تعجب میں ڈال دے، تم بہت زیادہ اس کو اچھا سمجھ رہے ہو، لیکن اگر مشرک یا کافر ہے تو اس کے ظاہری حسن جمال کو، اس کے مال کو نہیں دیکھنا ہے، اس سے بہتر ہے وہ جو کہ کنیز ہے اور مومنہ ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، ادھر سے کیا تھا کہ مشرکہ سے شادی نہ کرو، اب خطاب ہے ولی سے، لڑکی یا عورت کے ولی سے خطاب ہے، اس کے باپ اور دادا سے خطاب ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نکاح نہ کرو مشرکین کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اگر ایمان لائیں تو ان سے نکاح کرو، اگر نہیں لائیں تو پھر نکاح نہ کرو۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، مومن بندہ بہتر ہے مشرک سے۔ ادھر کیا آیت تھی؟ مومنہ بہتر ہے مشرکہ سے، مومن بہتر ہے مشرک سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ یہ لڑکا جو ہے پیسے والا ہے، اگر مالدار ہے، حسن و جمال ہے، فن پائے جا رہے ہیں، پھر بھی جو ہے اس تعجب میں نہ، اس ایسے ہنر پائے جا رہے ہیں جو تمہیں تعجب میں ڈال دینے والے ہیں، تب بھی وہ بہتر نہیں ہے۔ وَالْعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، مومن اگر ہے چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو وہ بہتر ہے۔ اولئک، اب آیت بتا رہی، دونوں کی وجہ بتا رہی ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک ہیں، مشرکہ ہیں، اولئک یہ لوگ، یدعون الی النار، آگ کی طرف بلاتے ہیں، جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ واللہ یدعوکم الی الجنہ، اور اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف۔ لہذا شادی اور ازدواج کے مسئلے میں بہت کھل کے قرآن مجید نے بیان کیا، نہ مال دیکھو، نہ حسن دیکھو، نہ جمال دیکھو، اس کا ایمان دیکھو، اس کا کردار دیکھو۔ واللہ یدعو الی الجنہ، الی الجنۃ والمغفرہ بإذنہ، اللہ دعوت دیتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف بإذنہ، اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ جو ہے اگر مغفرت بھی کسی کی ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، بغیر اللہ کے اذن کے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ لہذا عیسائی مذہب میں دیکھتے ہوئے جاتے ہیں کسی اپنے عالم کے پاس اور اس سے کہتے ہیں کہ مغفرت معاف کر دو، وہ کیا معاف کرے گا؟ خدا معاف کرنے والا، الا والمغفرۃ بإذنہ ہو سکتی ہے، نہ کہ جو کوئی مغفرت کر دے، گناہ معاف کر دے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ نے بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، آیاتہ اپنی نشانیوں کو، للناس لوگوں کے لیے، ہر انسان کے لیے اللہ کی نشانیاں واضح ہیں اگر غور و فکر کرے تو۔ لعلہم یتذکرون، آیتیں واضح کر دی ہیں لعلہم، تاکہ یہ لوگ متذکر ہو جائیں، متوجہ رہیں، متذکر رہیں۔ لہذا اس آیت میں انتخاب ہمسر کے بارے میں ہے، شوہر کے انتخاب میں، زوجہ کے انتخاب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن ہو۔ لہذا اگر جوان ہے، جوان فقیر بھی اگر ہے لیکن دیندار ہے تو وہ بہتر ہے، فقیر ہو لیکن دیندار ہو تو بہتر ہے، اور جوان مالدار اگر ہے اور وہ بے دین ہے
تو پھر اس سے وہ بہتر نہیں ہے. قرآن سیدھ صراحتاً کہہ رہا ہے. وہاں شرک کے بارے میں کہا ہے اور اشارہ اس نقطے کی طرف بھی ہے، اس لیے کہ یہ ازدواجی زندگی انسان کے آخرت اور عاقبت سے بھی مربوط ہے. اگر زوجہ نااہل ہو تو پھر بچے بھی، اس کے اولاد جو پیدا ہوں گی وہ بھی نااہل ہی ہوں گے. اور ہمارے پاس شواہد موجود ہیں تاریخی. جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی شہادت کے بعد مولا کائنات نے جب عقد کرنے کا اظہار کیا تو کیا کہا جناب عقیل سے؟ ایسے گھرانے کو دیکھو جو شجاع گھرانہ ہو، بہادر گھرانہ ہو، بہادر گھرانہ ہو، اس لیے کہ ماں کا اثر بچے میں آتا ہے. ایسی فیملی کو دیکھو کہ جو شجاع ہو. اور پھر جناب ابو الفضل العباس، حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے جناب ام البنین، جو کہ بہت ہی شجاع گھرانے سے. تو یہ مولا کائنات نے بتا دیا کہ یہ چیز دیکھنا ہے، اس کا مال نہیں دیکھنا ہے، اس کا ظاہری حسن و جمال نہیں دیکھنا ہے. شجاعت، بہادری، علم، تقوی، پرہیزگاری، اس کے صفات حسنہ، اخلاق، کردار، یہ سب دیکھنا ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام جو کہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی فرزند ہیں، امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میرے جیسا تیرے، یزید سے کہا، میرے جیسا تیرے جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں زہرا ہے. زہرا کا بیٹا کبھی ظلم برداشت نہیں کر سکتا ہے. لہذا ان سب چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اب جو سادات ہیں تو سادات کو چاہیے کہ دوسرے عام اور لوگ جو ہیں ان کی بنسبت ان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر زیادہ ہونا چاہیے، ان کے اندر غیرت زیادہ ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بدن میں پیغمبر کا خون ہے، جناب فاطمہ کا خون ہے، مولا کائنات کا خون ہے. قرآن مجید کی بہت سی پچھلی آیت آپ نے پڑھی تھی کہ اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا کہ تم ابراہیم کے اولاد ہو، ابراہیم کے بچے ہو. لہذا ایک پیغمبر کی ایک حدیث بھی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. لہذا تمام مسلمان جو بھی امت میں ہیں وہ سب اولاد پیغمبر ہیں اس لحاظ سے، نہ کہ نسل اور نسل کے لحاظ سے سادات جو کہلاتے ہیں وہ الگ چیز ہے. یہاں کہا کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، یعنی پوری امت کیا ہے؟ رسول اللہ کی اولاد ہے، مولا کائنات کی اولادیں ہیں، پیغمبر کی اولاد ہے. عورتیں ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم جناب فاطمہ، جناب خدیجہ کی اولاد ہیں. ہم کو کس طریقے سے دنیا میں رہنا ہے، ہماری شان کیا ہے، ہماری عظمت کیا ہے. ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مقام کیا ہے. جب اپنے مقام و مرتبے کو ہم سمجھیں گے تو بہترین تعلیم بھی حاصل کریں گے، بہترین سروس بھی حاصل کریں گے، اور جو مقام و منزلت ہمارا ہے ہم اس کو بھی باقی رکھیں گے، اپنے حجاب کو باقی رکھتے ہوئے، حلال و حرام کا خیال رکھتے ہوئے بہترین اور خوشحال اور اچھی زندگی ہمارے لیے جو آئیڈیل ہیں، نمونے عمل ہیں، وہ ائمہ معصومین ہیں، جناب فاطمہ ہیں، مولا علی ہیں. ان کی سیرت پر عمل کر کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. والمغفرۃ، اور مغفرت ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی مغفرت کرنا کسی اور کا کام نہیں ہے. لہذا اللہ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے. آگے آیت ہے، آیت نمبر 222. ٹائم بہت کم ہے، بس ترجمہ کرتے ہوئے چلوں گا.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے میرے رسول اللہ سے ہر طرح کے سوال ہوئے، چونکہ ضرورت تھی، چاند کے بارے میں سوال کیا، زمین کے بارے میں بھی سوال کیا۔ یسألونک عن المحیض، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن المحیض، وہ عورت جو کہ حالت حیض میں ہے اس کے بارے میں، حیض کے بارے میں پوچھا ہے، حیض کیا ہے؟ قل ہوا اذن، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایک طرح کی یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف کا زمانہ ہے، اس کے لیے تکلیف کا زمانہ ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، بس اس زمانے میں دور رہو، یعنی حائضہ عورت سے دور رہو، یعنی ہم بستری وغیرہ نہیں کر سکتے۔ لا تقربوهن حتی ہو جائیں، یعنی یہ حرمت کے اوپر دلالت کر رہی ہے، یعنی حالت نجاست میں ہے اگر زوجہ تو پھر اس سے ہم بستری کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا طَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، بس نزدیکی کر سکتے ہو، من حیث، اس لحاظ سے، ویسے امرکم اللہ، وہ راہ طبیعی کی جس کا اللہ نے امر کیا، حکم دیا ہے، جو طبیعی راستہ ہے اس طریقے سے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ویحب المتطہرین، اور پاک و صاف رہنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ بس آخری آیت آج کی، آیت نمبر 223، نساؤکم حرث لکم، تمہاری زوجات، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کھیتیاں اس معنی میں کہ اس کے ذریعے سے بغیر کھیت کے، بغیر زراعت کے انسان دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تم داخل ہو سکتے ہو اپنے کھیت میں جس طریقے سے چاہو۔ وقد، البتہ اوپر کیا ہے، آیت نے کیا کہا تھا کہ راہ طبعی، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے، وقدموا لانفسکم، کی بھلائی کے واسطے اعمال بھیجو، یعنی نیک عمل کرو اپنی آخرت کے لیے۔ قدموا، پہلے سے بھیج دو، لانفسکم، اپنے لیے، یعنی جو کچھ بھی انسان عمل کر رہا ہے اچھا، نہ اس سے اللہ کا فائدہ نہیں ہونے والا، اس سے ہمارا ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ وقدموا، اگر دین پر ہم عمل کرتے ہیں، لانفسکم، اپنے نفس کے لیے بھیجو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واعلموا انکم ملاقوہ، جان لو کہ بے شک تم ملاقو ہو، اللہ سے ملاقات کرو گے، یعنی ایک دن آنے والا ہے، اس دن سے ڈرو کہ تم کو خدا کی بارگاہ میں، خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، عالم محشر و قیامت آنے والی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے حبیب مومنین کو بشارت دے دیجئے کہ آخرت میں ان کے لیے عظیم نعمتیں ہیں۔ اگر دنیا میں کسی چیز کے استعمال کرنے سے روکا گیا، اگر کسی چیز سے دنیا میں منع کیا جا رہا ہے کہ جوا نہ کھیلو، شراب نہ پیو، غیبت نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، ان سب چیزوں سے جب ہم رک رہے ہیں اللہ کے کہنے پر، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو بشارت دے دو کہ ان کو عظیم نعمت اس کے بدلے میں ملنے والی ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، ہماری دعا آخر میں پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں، چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں ہم جو چند آیات کی تلاوت کر رہے ہیں روزانہ ترجمہ و مختصر تفسیر کے ساتھ، پروردگارہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی اس کا ثواب حاصل ہو، ہمارے تمام مرحومین مومنین و مومنات کو اس علیہ ثواب فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود محمد وآل محمد کے صدقے میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارہ جو جوان علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز ترقی و کامیابی عطا فرما۔ معبود جو بے روزگار جوان ہیں ان کو جلد از جلد بہترین روزی عطا فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ معبود ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔